رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 16 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ واقعہ زیر بحث ہے جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ قریش کو سنایا گیا ہے اور اس سیاق میں سنایا گیا ہے کہ تمہیں ابلیس کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے لیے صحیح راستہ وہ ہے جو تمہارے ابو الآباء آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا، صحیح بات کو قبول کرنا، پہلے اگر ہدایت نہیں پا سکے اور اب ہدایت کی راہ باز ہوئی ہے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ آدم کا طریقہ ہے علیہ السلام۔ ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی پر اصرار، اور غلطی کا باعث بھی گھمنڈ، تکبر، خدا کے مقابلے میں یا حق کے مقابلے میں سرکشی۔ تو اس پر ان کو متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری داستان سنائی ہے، اور اس میں بڑے غیر معمولی سبق ہیں، اس لیے کہ یہی داستان ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کی پیدا ہوئی۔ یعنی ایک ہدایت تو وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ڈال کر الہام کر کے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابو الآباء کو براہ راست دی، بلکہ اس کے لیے عملی تعلیم کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ عملی تعلیم کے طریقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صورتحال پیدا کر کے حقائق کا مظاہرہ ہو جائے، حقائق سامنے آ جائے، حقائق عملی تربیت کی صورت اختیار کر لیں۔ تو بالکل یہی طریقہ اس موقع کے اوپر اختیار کیا گیا۔ تو اس واقعے میں ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ جب اسے توجہ دلائی گئی، تنبیہ کی گئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر ندامت کا اظہار کرتا، اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیں، اور یہ مہلت اس وقت تک دیں جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے۔ یعنی پہلے تو اس بات ہی کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا انحراف تھا، یہ میری غلطی تھی، یہ میرا استکبار تھا، میں نے اپنی حیثیت کو غلط متعین کیا ہے، میں نے استدلال کے لیے جو بنیاد قائم کی ہے وہ بڑی کمزور بنیاد ہے۔ یعنی استدلال کی حقیقی سادہ واضح بنیاد تو یہ تھی کہ میں ایک خالق کی مخلوق ہوں، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے آگ سے بنا دیا، اس نے مجھے مٹی سے بنا دیا، اب اس کا حکم بالا تر ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے خالق کے مقابلے میں سرکشی کا طریقہ اختیار کروں، اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے کس چیز سے بنایا، اسی کو استدلال کی بنیاد بنا کے اپنی برتری کے ذوم میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اس وجہ سے اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بھی اولاد آدم کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کے بیٹھوں گا۔ یہ آیت ہے جس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بولا پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ اس کے پہلے حصے کو ہم سمجھ چکے ہیں، دوسرے حصے کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، میں سیدھی راہ سے کیا مراد ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے توحید کی راہ مراد ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، مادہ کیا ہے، نفس کیا ہے، اس سے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، شعور کیسے جنم لیتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ سب وہ جاننا چاہتا ہے۔
تو اس میں جو بڑی سادہ بڑی واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ تنہا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس نے عدم سے ہمیں وجود بخشا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ الحق ہے، یعنی یہ کوئی فریب نہیں ہے، کوئی وہم نہیں ہے، کوئی گمان نہیں ہے، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے اور ہمیں ایک دن اسی کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی کج پیچ نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں کہا ہے نا کہ میں نے حرف پیچا پیچ اور حرف نیشدار اختیار کیے تا کنم مکل و دل مردہ شکار، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں، سیدھی بات۔ تو قرآن مجید چونکہ یہ سیدھی بات ہے، اس کے نتیجے میں راستہ بنتا ہے بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی پیچیدہ فکری نہیں ہے، یہ 2 لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی پوچھے تو آپ 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں کہ میں اور میرے گرد و پیش کی جو پوری کائنات یہ خالق کی کرشمہ سازی ہے، اور وہ خالق تنہا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، نہ اس سے دعا کرنے میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی حاجت ہے۔ ہر بندہ اپنی خلوت میں اپنی جلوت میں جب چاہے اس کے سامنے دست پہ دعا ہو سکتا ہے، اور اس نے جو اصل ہدایت ہمارے اندر ودیت کر دی ہے اس کی روشنی کو ہمیں بجھنے نہیں دینا چاہیے، اور اس ہدایت میں توحید ہی توحید ہے، ایک اللہ، یعنی اس کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ فلسفیانہ بھول بھلائیوں سے پیدا ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ہوا ہو جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم، سیدھی راہ، یہ الفاظ اس نے استعمال کیے تو گویا یہ بتا دیا کہ راہ تو وہی سیدھی ہے جو آپ کی راہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسی پر بیٹھوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے توحید کی راہ مراد کی دعا ہے۔ گویا انسانیت نے یہ چاہا کہ اس دور میں جب ایک قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا اور ایک قوم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینے جیسی گمراہی میں مبتلا ہو گئی، تو گویا انسانیت نے دعا کی کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا۔ تو یہ قرآن کے نزول کی دعا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ قرآن اس دعا کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ صراط مستقیم ہی کی تعبیر اختیار کی گئی، اور بھی کئی جگہوں پر قرآن مجید نے یہی تعبیر اختیار کی ہے۔ اس سے توحید کی راہ مراد ہے، اور ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، یعنی وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، تو گویا اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہا ہے۔ کیا چیلنج دے رہا ہے؟ ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو ناکام بنا دے گا جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ اس پوری بات کو سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کا جواب قرآن مجید میں اور اس سے پہلے تمام انبیاء کے صحیفوں نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی دنیا اور ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے تھے جو دنیا بھی ابدی ہو، مخلوق بھی ابدی ہو، لیکن اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے وہ استحقاق کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے تھے۔ یعنی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، خالق ہے، بغیر کسی استحقاق کے دے دیا، ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے، لیکن اس دنیا یعنی ابدی دنیا، وہ جس میں موت پر بھی موت طاری ہو جائے گی، جس کا عیش دوام ہوگا، اس دنیا کے لیے خالق نے یہ اسکیم بنائی کہ میں لوگوں کا انتخاب کروں گا۔ تو انتخاب کے لیے ناگزیر تھا کہ پہلے ایک امتحان کی عارضی جگہ بنائی جائے۔ تو یہ جو زمین ہے اور اس پر جو زندگی ہے اور جو ہزاروں سال سے چل رہی ہے، یہ در حقیقت عارضی دنیا ہے، یعنی اس دنیا کے لیے جو ابدی ہوگی۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو آپ کو پوری کائنات میں اس وقت سیارے، ستارے، کہکشاں
لولوی صحابی بکھرے ہوئے مل رہے ہیں اور جن کی وسعتوں نے اب حیران کر دیا ہے ہمیں، یہ سب گویا مواد ہے، یعنی میٹیریل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے ایک نئی دنیا بنا دیں گے، اسی سے بنائیں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ بہت وسیع ہے، غیر معمولی ہے، یعنی جو آپ سمجھیں کہ نرسری کا کھیت تو 1 ایکڑ کا بھی ہو سکتا ہے اور چند کنال کا بھی، لیکن وہاں سے اٹھا کے جہاں لگانا ہے وہ مربع ہوں گے، تو بالکل اسی نسبت سے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ اس دنیا میں صالحین یعنی اچھا عمل کرنے والے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادی دعوت یہی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں ایک دن تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلاؤں گا اور وہاں کامیابی کے لیے اچھا عمل کرنا ہے۔ تو اسی سے یہ صالحین کی ترکیب بنی ہے۔ یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ اب صالحین میں سے پھر آگے مراتب بھی ہیں، یعنی کسی آدمی نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دی، وہ زندہ شہید ہے۔ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تو وہ گویا مر کر بھی شہادت کے اعلیٰ منصب پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو صداقت کا نمونہ بنا کے حق کی تصدیق میں کوئی ادنا تردد بھی نہیں کیا تو صدیق ہو گیا۔ اللہ نے کسی کا انتخاب کیا اور اس کو اپنی وحی سے نوازا تو پیغمبر ہو گئے۔ تو یہ سارے مراتب جو کچھ بھی ہے وہ کن کے لیے ہیں؟ صالحین کے لیے۔ تو سب کے لیے جو ایک متعین لفظ قرآن مجید اختیار کرتا ہے، کیونکہ عمل صالح، اچھا عمل، یہی ہدف ہے ہمارا کہ ہمیں وہ دنیا میں اختیار کرنا ہے۔ تو صالحین کا انتخاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ صالحین یعنی اچھا عمل کرنے والے۔ تو دنیا میں یہ ساری اسکیم اس ایک جملے پر کھڑی ہے۔ تو ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے، یعنی جنت الفردوس وہ دنیا جو آگے، وہ دنیا چونکہ جس طرح کہ اس کی تصویر قرآن مجید نے کھینچی ہے، گویا ایک باغ بہار ہوگی، تو جنت الفردوس، اس کے لیے صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہے ناکام بنا دے گا، جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ میں اس دنیا میں باوجود اس کے کہ انسان سرکشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود میری جنت کے لیے صالحین کا انتخاب ہو جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ابلیس یہ کہتا ہے کہ مجھے اب ایک ایک آدمی کو پکڑ کر وہاں انتخاب سے نکال لینا ہے، روکنا ہے۔ یہ کشمکش ہے، یہ کشمکش اس واقعے سے شروع ہوئی ہے، یعنی سیدنا آدم کے سجدے سے شروع ہوئی ہے، اور یہ کشمکش قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گی۔ چنانچہ اگر ایک لفظ میں ہماری زندگی کو بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے کہ ہمیں اب خدا کی طرف کھڑے ہونا ہے یا ابلیس کی طرف کھڑے ہونا ہے۔ تو قریش کو بھی یہی بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے، یعنی تم اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابلیس کی طرف کھڑے ہو رہے ہو۔ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد تمہیں خدا کی طرف کھڑے ہونا تھا، تو خدا کی طرف کھڑے ہونے ہی کے عمل کو، یعنی ابلیس پر لعنت کرنا، اس سے گریز کرنا، اس کو اپنا دشمن سمجھنا اور خدا کی طرف کھڑے ہونا، اگر آپ ایک لفظ میں تعبیر کریں تو ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہے۔ اس نصب العین کو جب آپ ایک تمثیل میں ڈھالتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ذہن نشین کر رہے تو عمرہ اور حج وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی عمرہ اور حج کچھ نہیں ہے، وہ اصل میں اس پوری داستان کو ایک تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، پروردگار میں آ گیا ہوں، ابلیس سے آپ کی جنگ ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور بس اس کے بعد پھر اس کا کلمینیشن جو ہے وہ ایک علامتی پتھر کو کنکر مار کے آپ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ گویا یہ بتا دیتے ہیں کہ ابلیس اب ہمارا ہدف ہے، ہم ہمیشہ یہ سنگ باری اس پر جاری رکھیں گے۔
اس سے توحید کی راہ مراد ہے، اور ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو ناکام بنا دے گا جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ پوری دینی کشمکش کا خلاصہ یہی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں انسان کی فطرت، یعنی فطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک گاڑی بناتے ہیں، ایک جہاز بناتے ہیں، تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا خصائص رکھے گئے ہیں، یہ گاڑی، یہ جہاز کیسے کام کرے گا، اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو اس کی کیا صورت ہوگی، اس کے پرزوں کا باہمی تعامل کیا ہوگا، اس کی کارکردگی کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب بنا کے لکھ کے آپ ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہاز کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک انسان کی فطرت، یعنی اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے تو یہ طے کیا ہے کہ اس کے خصائص کیا ہوں گے، اس میں صلاحیتوں کا توازن کیا ہوگا، یہ ان کو استعمال کرنے کی کیا قوت رکھے گا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ ساری بات ہے جس کو فطرت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تو وہ اپنی اس فطرت کو، یعنی اگر جہاز کے پاس بھی یا گاڑی کے پاس بھی ارادہ اور اختیار ہو اور اس کا دل چاہے کہ وہ سڑک پر چلنے کے بجائے اڑنا شروع کرے تو کوشش تو کرے گی نا۔ تو یہ انحراف، یعنی اپنی فطرت کو خراب کر لینا، اس کی صلاحیت ہے انسان کے اندر۔ تو اس سے بعض اوقات ہم فطرت کو سمجھنے میں غلطی کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیر معمولی کرم ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر کے ہمیں وہاں کھڑا کیا ہے تاکہ ہم فطرت کی راہ پر رہے، اور فطرت کی راہ توحید ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، ہر لحاظ سے ایک ماننا۔ تو انسان کی فطرت اور خدا میں براہ راست ربط ہے، یعنی خدا بھی سیدھی راہ پر ہے، انسان اگر اپنی صحیح فطرت پر رہے تو وہ بھی سیدھی راہ پر ہے۔ خدا تنہا ہے، انسان اگر اپنے آپ کو کسی غلط فہمی مبتلا نہ کرے تو تنہا خدائی کو مانتا ہے، یعنی نہ انسان کے اندر انکار کی طاقت رکھی گئی ہے، بڑا زور لگانا پڑتا ہے خدا کا انکار کرنے میں، زور لگانا پڑتا ہے، یعنی اصلاً انسان ایک بلیونگ سیلف لے کے آیا ہے، ماننے والا بن کے آیا ہے، تو اس میں بھی زور لگانا پڑتا ہے۔ اور اگر بتوں کی محبت پیدا کی جائے تو اس کے لیے بھی بڑی طاقت صرف کرنا پڑتی ہے۔ توحید کی راہ ایک سیدھی راہ ہے، انسان رخ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچ گیا۔ تو انسان کی فطرت، جی ارشاد۔ ایک بات کی وضاحت چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جو ابلیس کی جنگ کا آپ نے ذکر کیا خدا کے خلاف کی، کیا واقعی خدا کے خلاف جنگ ہے یا انسان کے خلاف جنگ ہے؟ خدا سے تو وہ مہلت مانگ رہا ہے کہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے۔ خدا کے خلاف جنگ ہے نتیجے کے لحاظ سے، یعنی اصل میں جب وہ کامیاب ہوگا، دیکھیے اس نے جملہ کیا کہا ہے، کالا فبما اغویتنی، یعنی انسان کو کچھ نہیں کہا اس نے کہا کہ تو نے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے تو نے مجھے اس گمراہی میں ڈالا ہے، تو اب میں اولاد آدم کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ یعنی ساری جنگ یہ ہے، اسی وجہ سے حج کی تمثیل میں ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی کسی انسانی مقدمے کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جنگ کا ہدف تو میں ہوں، لیکن میں اصلاً ہدف نہیں ہوں۔ اصل میں اسے غصہ اس بات پر ہے کہ مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا گیا جس کے نتیجے میں میری انا کی آگ بھڑک اٹھی اور میں نے انکار کر دیا، اور پھر آپ نے مجھے اس ذلت میں ڈال دیا۔ تو اب میں آپ کی اس اسکیم کو ناکام کروں گا۔ ظاہر ہے اس کو ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی اس مخلوق کی ایسی کی تیسی کروں گا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی اسکیم کو ناکام کروں گا۔ تو دونوں زاویوں سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں جو مقدمہ ہے اس کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے۔ انسان کی فطرت اور خدا میں براہ راست ربط ہے۔ فطرت کی راہ میں غیر فطری کج پیچ نہ پیدا کر دیے جائیں تو انسان توحید کے سوا کوئی اور راہ نہیں اختیار کر سکتا۔ یعنی اگر
انسان کو اس کی فطرت پر، جیسے میں نے مثال دی گاڑی کی، جہاز کی، جس طرح اس کو بنانے والے نے بنایا اس پر چھوڑ دیں تو وہ سڑک ہی پر چلے گی، اڑنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ارادہ و اختیار دے دیں تو پھر ظاہر ہے کہ کسی کا بھی کچھ بھی جی چاہ سکتا ہے۔ تو انسان کو ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے اور خواہشوں کا ایک تلاطم بھی اس میں برپا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ امتحان لینا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان خواہشوں کا اسیر کر بیٹھتا ہے اور نتیجے کے طور پر اپنی فطرت کو مسخ کرنے کی راہ پر چل نکلتا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم سے انحراف۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیں تو وہ کہیں نہیں جائے گا۔ کہیں نہیں جائے گا سے مراد یہ ہے کہ نہ خدا کا انکار کرنے کی طرف جائے گا، نہ خدا کے شریک بنانے کی طرف جائے گا۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں وہ پہنچے گا، اور وہ یہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے اور وہ علیم و حکیم خالق ہے اور وہ تنہا ہے، اور اگر وہ میری جیسی مخلوق کا جو شعور کا شاہکار ہے اس کا خالق ہے تو اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، اس کی طاقت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، اس کی قدرت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کروں گا اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی۔ اس وجہ سے توحید کو قرآن میں بھی اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا گیا ہے، یعنی چونکہ اس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، بس انسان کی فطرت اور خدا کی بات دونوں اصل میں ایک ہی ہیں۔ ادھر سے کہا جائے تو خدا ہے، کائنات کا خالق ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تنہا ہوں، اور ادھر سے انسان کی فطرت کو دیکھا جائے تو انسان اسی چیز کو قبول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دونوں میں ایسا ربط ہے کہ جس کے نتیجے میں جو راہ بنتی ہے اس کے لیے صحیح تعبیر یہی ہو سکتی تھی، صراط مستقیم، سیدھی راہ۔ جب تک انسان اس راہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ سست رو اور آبلہ پا ہو کر بھی رو بمنزل رہتا ہے، یعنی توحید کو مان لیا، یہ سمجھ لیا کہ تنہا وہی خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر راہ کبھی کھوٹی نہیں کرتا لیکن سست رو ہو جاتا ہے، یعنی چلنے میں ویسا تیز نہیں رہتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ گاڑی میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر بعض اوقات وہ رفتار نہیں پکڑ پاتی۔ تو انسان بھی اگر خواہشات کا اسیر ہو تو پھر اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ توحید پر قائم ہے لیکن خواہشات کا اسیر ہو گیا ہے، غلطیاں کرتا ہے، پھسلتا ہے، تو راہ کھوٹی نہیں ہوگی، چل اسی پر رہا ہے، رفتار کم ہو گئی، سست رو یعنی اس کی رفتار میں سستی آ گئی ہے، آبلاپا ہو گیا۔ یعنی جب آدمی گناہ کرتا ہے تو در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے چلنے والے کے پاؤں پر چھالے نکل آئے، اب ذرا پاؤں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس طرف پاؤں اٹھانا؟ یعنی اس سیدھی راہ کی طرف، اس منزل کی طرف۔ لیکن وہ سست رو بھی ہو سکتا ہے، آبلا پا بھی ہو سکتا ہے، پاؤں میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں اس راہ میں، لیکن رہتا رو بمنزل ہے، منزل سے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ وہ شرف ہے جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کیا کرے، صرف اپنی فطرت کو کسی کج پیچ کی طرف نہ جانے دے، سیدھی راہ پر رہے، سیدھے استدلال پر۔ اس وجہ سے دیر سویر منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ دیر ہو گئی، وقت بہت لگ گیا، لیکن منزل سامنے رہتی ہے ہمیشہ۔ برعکس اس کے اگر وہ شرک کے کسی موڑ کی طرف مڑ جائے، یعنی کسی جگہ کے اوپر اس نے ادنا درجے میں شرک کو اختیار کر لیا۔ شرک کو اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی میں نے متعین توضیح کی ہے اپنی کتاب میزان میں، جب وہ باب آئے گا تو میں اس کی تفصیل بھی کروں گا، یہاں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ یعنی اس سے ادنا درجے میں بھی اگر یہ خیال ہو جائے کہ جس خالق کو میں مانتا ہوں اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس سے وہ وجود میں آیا ہے، اور اس دنیا میں بھی کوئی ہے جو اس سے وجود میں آیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی چیز سے خدا کو ماننا، خدا کی ذات سے کسی ذات کو ماننا۔ جیسے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں
ہمارے بھائی مسیحیوں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے، یعنی ذات خداوندی نے جب جسم کا پیرہن پہننا چاہا، جسم کا لباس پہننا چاہا، تو وہ سیدنا مسیح کی صورت اختیار کر کے، تو جسدی ظہور ہے، یعنی اس دنیا کے مادی وجود میں خدا کے ظہور کی صورت یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے اس تعلق کو اس طرح بیان کیا کہ گویا باپ خداوند نے ایک بیٹا پیدا کر لیا اپنا، یعنی یہ گویا ایک بڑی خوبصورت تعمیل ہے۔ اگر آپ دیکھیں پورے تصور کو تو تصویر بڑی عمدہ بنتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سینٹ آگسٹائن اور سینٹ ایکویناس جیسے بڑے فلسفی اور متکلم جو لوگ ہوئے ہیں ان کے ہاں اولیاء، انہوں نے اس کو بیان کیا، مانا، اور لوگ صدیوں سے ہی مان رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں صوفیہ ہیں یا تصوف کے ماہرین ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ قائم کیا، یعنی وہ اس سے آگے نکلے اور انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح نہیں یا کوئی ایک فرد نہیں، یہ پوری کائنات بشمول ہمارے اور تمام مخلوقات، یہ اصل میں خدا کا جسدی ظہور ہے، یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ سب ہے۔ تو شرک اولاً اس جگہ سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تخلیق کا عمل کیا ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر، کائنات، مخلوقات، ہزاروں لاکھوں، تو آپ اس میں کسی کو دخیل کر دیتے ہیں۔ کسی نے اس میں بھی اللہ کا ہاتھ بٹایا ہے، جزواً یا کلاً، تو آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے تخلیق میں تو کسی کا نہیں ہاتھ، لیکن دنیا چل رہی ہے نا، یہ عالم جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ حرکت کے بغیر ہے، اس میں تو ہر لحظہ قوت فعل میں بدل رہی ہے، ایک پورا کا پورا عمل ہے جو ہو رہا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی ہی علیم و قدیر ہستی ہے جو اس کے پیچھے سے اس کو کنٹرول کر رہی، اس میں کسی دوسرے کو شریک کر دیتے ہیں کہ چلیے 4 کام تو وہ خود کر لیتا ہے، باقی 2 کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل میں شرک ہے، یعنی خدا کی ذات سے کسی کو ماننا، خدا کو کسی کی ذات سے ماننا، خلق اور امر میں کسی کو شریک سمجھ لینا، بس شرک کی تعریف یہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت انسان اس کو اختیار کرتا ہے، برعکس اس کے اگر وہ شرک کے کسی موڑ کی طرف مڑ جائے تو اصل منزل سے روگردہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر اصل مصیبت آتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سست رو ہے، اب راستہ ہی تبدیل ہو گیا، اور پھر جتنے قدم بھی وہ آگے بڑھتا ہے اس کا سفر کسی ضلال بعیدی کی راہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید توحید کی سیدھی راہ کو صراط مستقیم کہتا ہے، سیدھی راہ، اور جب آدمی شرک کی راہ پر مڑ جائے تو پھر جو راستہ بنتا ہے اس کو ضلال بعید کہتا ہے، یعنی دور کی گمراہی، گمراہی میں بہت دور نکل جانا، پھر راستے پر نہیں رہتا۔ یہ رمز ہے جس کے سبب سے شیطان کو انسان پر پوری فتح حاصل کرنے کا اس وقت تک موقع نہیں ملتا جب تک وہ اس کو توحید کی شرح سے ہٹا کر شرک کی کسی پگڈنڈی پر نہ ڈال دے۔ یعنی وہ کیا کرے گا؟ آپ کی کسی خواہش کا غلبہ آپ پر قائم کر دے گا، وہ آپ سے کوئی گناہ کرا لے گا، وہ آپ کو کسی غلطی میں مبتلا کر دے گا۔ اس میں آدمی راہ سے نہیں ادھر ہوتا، سسترو ہو جاتا ہے، آبلا پابی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ توحید کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب ہوتا ہے، فتح اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے چیلنج میں آشکارا الفاظ میں بتا دیا، صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ انسان کی گھات میں توحید کی راہ پر بیٹھے گا اور اس راہ سے اس کو بے راہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے اصل میں اس چیلنج کی تفصیل جو اس نے دیا ہے کہ میں توحید کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو وہاں نہیں پہنچنے دوں گا جہاں تو انہیں پہنچانا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہماری منزل کیا قرار دی ہے؟ جنت الفردوس، وہ دنیا جو ہمیشہ کی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، جس کا عیش دوام ہوگا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں پہنچنے دوں گا۔ اور اس میں پوری فتح کیسے حاصل ہوگی؟ توحید سے ہٹا کر۔
تو اس نشست کا وقت ختم ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.